رحاف گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے اعصاب آج پوری طرح متاثر ہوئے تھے۔ اس کے بال الجھے اور بے ترتیب نظر آ رہے تھے اور چہرہ نچڑا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ رحاف تو بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا شور ہنگامہ اور گھر میں داخل ہوتے ہی نصرت بیگم سے لپٹنا اور دادی کو پورے دن کی روداد سنانا، آج سب کچھ خاموش تھا۔ وہ خاموشی سے لیونگ روم میں داخل ہوئی تو دادی نے ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر دی۔ آ گئی رحاف، آج جلدی آ گئی، المیر نے آنے کیسے دے دیا؟ دادی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ دادی کی آواز میں معمول والا مزاح تھا، مگر رحاف اسے سن ہی نہ سکی۔ وہ صوفے پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی، انگوٹھے سے کن پٹی مسلتی ہوئی۔ وہ بری طرح بوجھل لگ رہی تھی۔ دادی سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے آ گئی ہوں جلدی۔ نصرت کچن سے باہر آئیں اور اس کی اڑی رنگت کو دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ رحاف نے ہونٹ کاٹ کر سر ہلایا۔ آواز بہت کمزور تھی۔ سر درد ہے امی، اس نے آنسوؤں کو روکتے بمشکل بولا۔ آج تم نے گھر آتے ہی یہ بھی نہیں پوچھا کہ آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ نصرت نے اس کے ماتھے کو نرمی سے چوما۔ یہ سنتے ہی رحاف کا ضبط ڈھیر ہو گیا۔ امی، وہ فوراً ان سے گلے لگی اور اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ دادی نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ دادی نے اس کے چہرے کو اوپر کیا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ رحاف، مجھے بتاؤ کسی نے پریشان کیا ہے تمہیں؟ ورنہ تم نہیں روتی، تم تو حساب برابر کرتی ہو۔ نصرت نے اس کو نرمی سے تھپکا۔ نہیں امی، میں بس اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں نے تمہاری پسند کے شاہی ٹکڑے بنائے ہیں، میں تمہارے کمرے میں لے کے آتی ہوں۔ نصرت کچن کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ دادی کو بھی نہیں بتاؤ گی؟ دادی نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ رحاف نے ان کے ہاتھوں کو چوما۔ دادی پریشان نہ ہوں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی، بیڈ کے پاس کھڑی ہوئی اور اگلے ہی لمحے بیڈ پر بیٹھتے ہی اس کی گویا ساری ہمت ختم ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بیٹھ گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی، کروٹ بدل کر چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ تکیہ چند لمحوں میں ہی نم ہو گیا۔ میں نے کبھی دشمنی برداشت نہیں کی، دوستی کا دھوکہ کیسے برداشت کروں؟ دوست زندگی کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ دوست زندگی میں جگہ نہیں لیتے، وہ زندگی بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب وہ بدلتے ہیں تو صرف رشتہ نہیں ٹوٹتا، انسان کا ایک پورا حصہ خاموشی سے مر جاتا ہے۔ کڑوی حقیقت یہ ہے کہ دوست ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، لیکن ان کی باتیں، یادیں، مسکراہٹیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں۔ سب سے مشکل پل وہ ہوتا ہے جب آپ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو انسان آپ کی کہانی جانتا تھا، وہیں آج آپ کا کردار تک نہیں سمجھ رہا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، دادی کمرے میں داخل ہوئیں، ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ انہوں نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر ساری بتیاں جلا دیں۔ رحاف نے ہلکی سی جنبش کی، مگر چہرہ نہیں موڑا۔ رحاف اٹھو، چلو یہ کھاؤ، پھر تمہیں دوا دیتی ہوں۔ انہوں نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کو بٹھایا۔ رحاف اٹھ کر بیٹھی، انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں پہلے تمہاری دوست ہوں، پھر تمہاری دادی۔ رحاف نے آہستہ سے سر ہلایا۔ بیٹا اتنا اندر مت رکھو، تکلیف اندر بند کر کے رکھنے سے گھٹتی نہیں ہے، بڑھ جاتی ہے۔ دادی نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ کس نے دکھ پہنچایا؟ رحاف کی آنکھوں سے ایک اور آنسو بہہ نکلا۔ رحاف، مجھے تو ڈرا رہی ہے، یہ میری رحاف نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت ڈرپوک اور بزدل لڑکی ہے، میری رحاف ایسی نہیں ہے۔ دادی، آج میرے بارے میں بہت غلط بات ہوئی ہے، اور وہ کسی نے نہیں، ایمن نے کی ہے، میری دوست جو پچھلے 15 سال سے میرے ساتھ ہے۔ دادی کے دل میں ایک کسک اٹھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس گھر میں بہت بڑا طوفان آیا تھا، کئی زندگیاں بکھر گئی تھیں۔ دوستی میں جب دھوکہ فریب آ جائے تو تباہی لازم ہوتی ہے۔ کیا؟ کیا کہا اس نے؟ انہوں نے نظر چرائی۔ سانپ کہا ہے اس نے مجھے دادی۔ اس نے ان 15 سالوں کو ردی کر دیا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں نے آج تک دوستی میں خیانت نہیں کی۔ اس نے کہا میں اس کی خوشیوں پر نظر رکھ کر بیٹھی ہوں۔ دادی کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ کیا زندگی اس طرح بھی ماضی سامنے لا کر کھڑا کر سکتی ہے؟ بس کردار بدل جاتے ہیں، کہانیاں وہیں دہرائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن بے قصور اس صف میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ مکافات اٹل حقیقت ہے، لیکن اگر اس کا حصہ بے قصور ہو تو زندگی پر اعتبار نہیں رہتا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس سے تعلق ختم کرنا چاہتی ہو یا بات کو سلجھانا چاہتی ہو؟ رحاف نے آنکھیں صاف کی، مسکرانے کی ناکام کوشش کی، ہاتھوں کو اپنے گرد باندھا۔ مجھے معاف کرنا نہیں آتا دادی، میں باتیں نہیں بھول پاتی، میں خاموشی سے خود کو الگ کر لیتی ہوں، پھر وہ شخص میرے راستے میں بھی آ جائے تو وہ میرے لیے اجنبی ہوتا ہے، میں نہیں پہچانتی اس شخص کو۔
تم اس سے تعلق توڑ رہی ہو، شاید کوئی غلط فہمی ہو جو بات کرنے سے حل ہو جائے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اب نہیں پتہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انسان کی زبان اللہ نے ایسا عضو بنایا ہے جس پر مکمل اختیار انسان کو دیا ہے۔ لفظ جو بھی نکلتا ہے سوچ کر، چاہ کر، ارادہ کر کے نکلتا ہے۔ بعد میں جو معافی مانگی جاتی ہے وہ محض اس اعتراف کے لیے ہوتی ہے کہ ہم نے غلط کہا تھا، نہ کہ اس لیے کہ ہم نے غلطی سے کہہ دیا۔ بیٹا، اس نے جو بھی کہا وہ اس کی زبان کی لغزش نہیں تھی، دل کی سچائی تھی یا دل کی کڑواہٹ، مگر غلطی ہرگز نہیں تھی۔ رحاف، تمہارے ماں باپ، بھائی اور میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ مظلوم بنو اور سب برداشت کرو۔ ہم نے تمہیں مضبوط بنایا ہے، تمہیں اپنے لیے بولنا سکھایا ہے۔ لیکن ہم جتنا بھی بیٹیوں کو مضبوط بننے کی تربیت دے دیں، ایک حصہ ہوتا ہے جو نازک ہوتا ہے۔ ہم اس کو کبھی مضبوط نہیں بنا سکتے، ہمیں اس کو ساری زندگی بہت احتیاط سے سنبھالنا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم اس سے بات کرو کیونکہ تکلیف میں ہو تم، لیکن فیصلہ وہی کرنا جو تمہارے دل اور دماغ کو سکون دے۔ انہوں نے بہت شفقت سے اس کو سمجھایا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ چکی تھی۔ دادی، مجھے دوست نہیں بنانے آتے، میری زندگی میں صرف ایک دوست تھی، ایمن۔ اس کے بعد میں نے کبھی دوست نہیں بنائے۔ اب جب میں سوچ رہی ہوں کہ میری زندگی میں وہ نہیں ہوگی تو میرا جسم چھلنی ہو رہا ہے، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ کاش میری زندگی میں ایمن کبھی نہ آتی۔ میری بچی، دل کا زخم وقت سے پہلے نہیں بھرتا، لیکن وقت کے بعد کبھی خالی بھی نہیں رہتا۔ دادی نے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ بخار ابھی بھی کافی تیز تھا۔ کمرے میں شام کی ادھوری روشنی اور باہر کی اسٹریٹ لائٹ کا زرد دھندلکا مل کر ایک ایسا منظر تخلیق کر رہے تھے جہاں ہر شے ساکت اور بھاری تھی۔ پردے نصف گرے تھے، جیسے وہ خود باہر کی دنیا سے بے تعلقی کا اعلان کر رہے ہوں۔ رحاف کی حالت نیند اور بے ہوشی کے درمیان ایک تکلیف دہ جمود سٹیسس تھی۔ بخار کی ایک بوجھل تپش تھی جو ماتھے سے پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ اس کا تکیہ نیم تر تھا، جیسے کوئی خشک آنکھیں بھیگ جانے کے بعد بے جان پڑی ہوں۔ سانس کی آواز مدھم تھی، مگر اس میں کرب کا ایک دبیز احساس تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے سیلنگ کو دیکھ رہی تھی جہاں وقت کی رفتار جیسے تھم چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر الٹا پڑا موبائل کسی خاموش دھماکے کا مرکز تھا جس کی اسکرین کے پیچھے دنیا بھر کے میسیجز اور نوٹیفیکیشنز دم توڑ چکے تھے۔ المیر اپنے دفتر کی شیشے کی دیواروں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ رات 11:02۔ اس نے ان باکس کھولا۔ وہ فائل جو دن کے اختتام تک پہنچ جانی چاہیے تھی اب تک وصول نہیں ہوئی تھی۔ 2 مختصر رسمی ریمائنڈرز میسیجز وہ پہلے ہی کر چکا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اس کی پیشانی پر کئی بل نمودار ہوئے۔ وہ کام مکمل کر کے گھر کے لیے نکلنے لگا تھا، لیکن فائل موصول نہ ہونے کی وجہ سے وہ آج اتنی دیر تک اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ المیر نے فون اٹھایا۔ اس کی عادت نہیں تھی کہ وہ کام کے اوقات کے بعد کسی امپلائی کا ذاتی طور پر کال کرے۔ ایک لمحہ رکا، کیا اس وقت اسے فون کرنا درست تھا؟ اس نے خود کو یقین دلایا کام میں کوئی خلل ناقابل قبول ہے۔ اس نے کال ملا دی۔ رحاف کے کمرے کی خاموشی پر فون کی تیز بے ہنگم گھنٹی نے وحشت سی طاری کر دی۔ رحاف نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور اسکرین پر نام دیکھا تو ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو 11 بجا رہی تھی۔ یہ شخص اس کی پروفیشنل اور ذاتی زندگی میں ایک مستقل ناخوشگوار دخل بن چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بیزاری سے پوچھا تھا۔ وہ اس کا باس نہیں تھا، اس کے بھائی کا تھا، وہ لحاظ کیوں کرتی؟ المیر کو ایسے ہی رویے کی توقع تھی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا تھا۔ اس کی آواز بوجھل اور نم تھی۔ فائل؟ المیر نے دھیمے سے پوچھا۔ اس کی آواز کا لہجہ پہلی بار خود اس کے لیے اجنبی تھا۔ میں نے 2 بار میسج کیا تھا۔ بھیج رہی ہوں، رحاف نے جواب دیا، کھردرا، مختصر اور بیزاریت سے بھرپور۔ المیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹا دی۔ وہ اب سیدھا بیٹھا تھا۔ اس کی پیشہ ورانہ پرسکونی ایک دم چٹک گئی تھی۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ احساس تھا جو اس کی غیر معمولی توجہ کا مظہر تھا۔ اس سے ایک غیر رسمی جملے نے رحاف کی دفاعی قلعے میں جیسے ایک دراڑ ڈال دی۔ آنکھوں میں نمی کا ایک نیا ریلا امڈ آیا، مگر اس نے اسے حلق میں اتار لیا۔ میری آواز کا پوسٹ مارٹم آپ کے دفتری معاملات میں کب سے شامل ہو گیا؟ اس نے الفاظ کو انتہائی زہر میں بھگو کر پھینکا تھا۔ المیر نے آہستگی سے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ وہ اس طنز کو آسانی سے نظر انداز کر سکتا تھا، مگر آج وہ اس تلخی کو محسوس کر رہا تھا جو اس کے دفتر کی صاف ستھری فضا میں کبھی داخل نہیں ہوئی۔ رحاف، اس نے کوشش کی۔ آج نہیں۔ وہ یکدم پھٹ پڑی اور اس کی آواز میں دوبارہ رونا باہر آ گیا۔ آج نہیں کچھ سننا، نہ ہی کچھ سمجھنا چاہتی ہوں۔ پلیز۔ رحاف نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ میں ابھی ای میل کر رہی ہوں، اور ویسے بھی اس کی آواز ٹوٹ کر بھی ایک فیصلہ کن لہجہ اختیار کر گئی۔ اب زیادہ دن نہیں رہ گئے۔ المیر ہاتھ کی گرفت فون پر سخت ہوئی۔
تمہارا کیا مطلب ہے؟ صرف 5 دن المیر فائق، اس نے پہلی بار اس کا پورا نام لیا تھا۔ 8 دن، اور پھر میں اس دفتر سے اور آپ کی زندگی کے کسی بھی منظر سے باہر۔ المیر کا دل جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں دبایا۔ اس کا پورا نام اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا اور بہت کم لوگ اس کا پورا نام لیتے تھے۔ یہ فیصلہ کب کر لیا گیا؟ اس نے آواز کو نرم رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن بے سود۔ جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں، اس نے انتہائی تلخی سے کہا۔ تب سے میں نے سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا۔ میرے تعلقات ٹوٹ گئے، میرا دماغ دن رات ایک شور میں رہتا ہے۔ آپ کی تنقیدیں، آپ کا معیار، آپ کی توقعات، انہوں نے مجھے نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ زرد ہنسی خالی مگر تکلیف دہ۔ اور آپ کو صرف فائل کی فکر ہے؟ میری زندگی میں یہ سب زبردستی داخل کیا گیا اور میں زبردستی کی قائل کبھی بھی نہیں رہی۔ میں پوری کوشش کروں گی، رحاف نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سر داب بھر کر کہا، کہ ان 8 دنوں میں ہماری راہیں نہ آفس میں ٹکرائیں، نہ میٹنگ روم میں، اور نہ اس زندگی کے کسی موڑ پر۔ اس نے گہرا سانس لیا اور جیسے اپنے تمام تر تھکن اور غصے کو سمیٹ کر ایک لفظ میں ڈال دیا۔ فائل ای میل کر رہی ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی۔ المیر نے فون کان سے ہٹایا اور اب بھی نیم اندھیرے میں بیٹھا تھا، مگر اس کے ذہن میں وہ آواز اب بھی گونج رہی تھی، بھاری، بیمار اور ناقابل یقین حد تک تکلیف سے لبریز۔ چند لمحوں بعد ای میل کی نوٹیفیکیشن اسکرین پر چمکی۔ فائل موجود تھی، نہ صرف مکمل بلکہ وہ آخری پریزنٹیشن سلائیڈ بھی شامل تھی جو اس نے خود مانگی بھی نہیں تھی، بالکل بے عیب ترتیب سے۔ المیر نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی اور سڑک کی روشنی کو گھورنے لگا۔ زندگی اسے غلط راستے پر ڈال رہی تھی۔ وہ اس راستے کا مسافر تو نہیں تھا، تو کیوں وہ اس راستے پر چل پڑا تھا؟ المیر اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کار کے اندر خاموشی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے بلوٹوتھ پر کال ملائی۔ دائم۔ دوسری بیل پر دائم نے فون اٹھایا۔ اگر تم مجھے یہ بتانے کے لیے فون کر رہے ہو کہ تم مجھے کوئی فائل بھیج رہے ہو تو میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، المیر نے سیدھے لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کی خاموشی پھیلی، پھر دائم ہنسا۔ زبردست! مطلب یا تو تم بہت بھوکے ہو یا بہت ڈسٹرب۔ میں شرط لگاتا ہوں دوسرا والا ہے۔ المیر نے جواب نہیں دیا، بس کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ یہی اس کا جواب تھا۔ دائم کا اپارٹمنٹ شہر کے نسبتاً پرسکون حصے میں تھا۔ گھر کی لائٹس آن تھیں، بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے ہلکی سی میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ المیر نے کار کا ہارن بجایا۔ دائم نے دروازہ کھولا تو المیر سامنے کھڑا تھا، کوٹ کندھے پر لٹکائے، ٹائی ڈھیلی، اور آنکھوں میں وہ الجھن تھی جو دائم نے کافی عرصے بعد دیکھی تھی۔ آ جاؤ باورچی، کچن تمہارا منتظر ہے، دائم نے ایک طرف ہوتے ہوئے کہا۔ المیر بغیر کچھ کہے اندر آ گیا، کوٹ صوفے پر پھینکا، واچ اتاری اور سیدھا کچن کی طرف چلا گیا۔ دائم نے بھویں اٹھائیں۔ ہاں ہاں، ایسے ہی پہلے میرے گھر پر قبضہ کرو، پھر میرے فریج پر۔ المیر نے فریج کھولا، چکن کا پیکٹ نکالا اور سبزیاں نکالی، چولہے پر پین رکھا اور تیل ڈالا۔ اس کے ہاتھ مصروف تھے مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ تم جانتے ہو نا، دائم نے ٹیک لگا کر کہا، جب تم اس طرح بغیر کہے کچن سنبھالتے ہو تو مطلب کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ المیر نے تیزی سے کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹتے ہوئے بس اتنا کہا، بکواس بند کرو۔ نہیں کروں گا، دائم مسکرا دیا، زچ کرنے والی مسکراہٹ۔ یہ میری تھراپی ہے، اس نے کہتے ہوئے ایک بار پھر فریج کھولا۔ کیا ہوا، آفس میں کوئی پریشانی ہے؟ المیر نے فریج سے مشروم نکالے اور پین میں ڈالنے لگا۔ رحاف۔ دائم کی مسکراہٹ ذرا سی مدھم ہوئی۔ اوہ، وہی جسے تم مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہتے ہو۔ المیر نے پین کو زور سے رکھا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ لڑکی تمہارے جیسے انسان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، وہ زندہ دل ہے، ایک آزاد پرندے کی طرح، وہ تمہارے مطابق نہیں چل سکتی۔ المیر کی آواز قابو میں تھی۔ غلط نتیجے مت نکالو۔ میں نتیجہ نہیں نکال رہا، دائم نے کندھے اچکائے، میں مشاہدہ کر رہا ہوں، اور میرا مشاہدہ کہتا ہے کہ تم آج بہت زیادہ نمک ڈال رہے ہو۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب تم کسی بات کو خود پر سوار کر لیتے ہو۔ المیر نے ایک لمحہ کو توقف کیا، پھر آہستہ سے بولا، وہ ٹھیک نہیں تھی۔ بس اتنا؟ دائم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ آواز۔ المیر نے گہری سانس لی۔ بخار میں تھی، روئی روئی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پین پر ڈالی۔ چکن، مشروم، ویجیٹیبل پاٹ پائی تیار ہو رہا تھا۔ کچن میں وائٹ ساس کی اشتہا انگیز خوشبو پھیل چکی تھی۔ اور پھر بھی اس نے فائل بھیج دی۔ دائم نے بات جیسے خود مکمل کی۔ المیر نے سر ہلایا۔ مکمل، ایک بھی کمی نہیں۔ دائم نے ہلکی سی سیٹی بجائی۔ خطرناک قسم کی لڑکی ہے دوست۔ المیر نے پلیٹ نکالی۔ اس نے کہا، وہ رکا، کہ صرف 5 دن رہ گئے ہیں۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ دائم جانتا تھا وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دائم نے پلیٹ لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اور تم نے کیا کہا؟ المیر نے جواب نہیں دیا۔ یہی جواب تھا۔ دائم نے پلیٹ میز پر رکھی، پھر سنجیدگی سے کہا،
تم جانتے ہو نا، تم ہمیشہ کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے ہو، لوگ، حالات، فاصلے، سب، لیکن کچھ لوگ کنٹرول میں نہیں آتے، وہ بس اثر ڈال جاتے ہیں، اور اب وہ لڑکی تم پر بہت گہرے اثرات چھوڑ رہی ہے۔ علمی نے چمچ رکھ دیا۔ میں نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ اثر ڈالنے کے لیے اجازت نہیں چاہیے ہوتی۔ دائم نے بات کاٹ دی۔ کچن میں خاموشی پھیل گئی، کھانے کی خوشبو تھی مگر علمی کو بھوک نہیں تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا، شہر اب بھی جاگ رہا تھا، اور کہیں کوئی لڑکی بخار میں آنکھیں بند کیے اس سے نفرت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور وہ کھانا بنا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے نکل کر زرنین سیدھی ففتھ ایونیو چلی گئی۔ اسے جیک کی سالگرہ کے لیے تحفہ لینا تھا۔ اس نے گھنٹوں ایک اسٹور سے دوسرے اسٹور کی خاک چھانی۔ اسے معلوم تھا کہ جیک کو عام چیزیں پسند نہیں ہیں، اسے برانڈز اور قیمت سے غرض ہے۔ آخر کار اس نے ایک مہنگا اٹالین لیدر والیٹ اور ایک کلاسک برانڈڈ پرفیوم خریدا۔ تحائف خریدتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے ڈیڈ کی بات گونجی، پیسہ کیا کام آئے گا؟ اس نے تلخی سے مسکرا کر سوچا، پیسہ کم از کم جیک جیسے لوگوں کی خوش رکھنے کا کام تو آتا ہے۔ شاپنگ کے بعد وہ گھر آئی، تیار ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کی ہائی نیک سلیو لیس باڈی کون ڈریس پہنی تھی جو اس کے تراشیدہ وجود پر بالکل فٹ تھی۔ اس کے اوپر اس نے بیج رنگ کا ایک لانگ اوور کوٹ پہنا ہوا تھا جس کے کالر اس کی گردن تک آ رہے تھے۔ ریڈ لپسٹک ہونٹوں پر لگائے وہ تیار تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئی، گھر میں خاموشی تھی، شاید اس کے ماں باپ گھر پر نہیں تھے۔ رات کے 10 بجے وہ جیک کے اپارٹمنٹ پہنچی۔ دروازہ کھلتے ہی تیز موسیقی کا شور اور سگریٹ کے دھوئیں کی بو نے اس کا استقبال کیا۔ ہال میں وہ 5-6 لڑکے اور 3-4 لڑکیاں موجود تھیں جو اونچی آواز میں ہنس رہے تھے اور گلاس تھامے رقص کر رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے جیک، زرنین نے اپنا تحفہ اس کی طرف بڑھایا۔ او زی، تم آ گئی۔ جیک نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور تحفہ بغیر کھولے ایک طرف میز پر رکھ دیا۔ تھینکس، آؤ سب سے ملو۔ جیک نے اسے اپنے دوستوں سے ملوایا جو سب کے سب فنانس اور بزنس کے اسٹوڈنٹس تھے۔ ان کی گفتگو کا محور اسٹاک مارکیٹ، نئی گاڑیاں اور نیو یارک کے مہنگے کلب تھے۔ زرنین وہاں کھڑی اجنبی لگ رہی تھی۔ جیک کے ایک دوست نے کہہ کر لگایا، یار جیک، تمہاری گرل فرینڈ تو بڑی سیریس لگتی ہے، لگتا ہے زبردستی بلایا ہے تم نے۔ سب ہنس پڑے اور جیک بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ زرنین کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ شخص جس کے لیے وہ اتنے ایمان سے آئی تھی، وہ اس کا دفاع کرنے کے بجائے دوسروں کے تمسخر میں شریک تھا۔ کچھ دیر بعد جیک ایک گلاس لے زرنین کے پاس آیا۔ اس کی چال لڑکھڑا رہی تھی۔ چلو زی، تھوڑی سی ڈرنک لو، تم بہت بور لگ رہی ہو، تھوڑا چل کرو۔ اس نے گلاس زرنین کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ نہیں جیک، تم جانتے ہو میں یہ نہیں پیتی۔ زرنین نے نرمی سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ ارے یار، آج میری برتھ ڈے ہے، تم ہمیشہ اتنی پرفیکٹ بننے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ جیک کا لہجہ تھوڑا سا کھردرا ہو گیا تھا۔ صرف ایک سپ میرے لیے۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں پینا۔ زرنین کی آواز میں اب سختی آ گئی۔ لیکن جیک اب ضد پر اتر آیا تھا۔ اس کے دوست انہیں دیکھ کر آوازیں کس رہے تھے، کون ہے جو جیک کی بات ٹال دے؟ ڈال دو اس کے حلق میں۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے جیک نے زبردستی گلاس زرنین کے منہ سے لگانے کی کوشش کی۔ سرخ مایہ زرنین کے لباس پر گرا۔ زرنین نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر جیک نے اس کا بازو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ پیو اسے، میں کہہ رہا ہوں پیو، جیک نے غصے سے چیخ کر کہا۔ زرنین کو اپنی کلائی پر جیک کی گرفت کی تکلیف سے زیادہ اس کی نیچ سوچ پر دکھ ہوا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ پوری قوت سے جیک کے گال پر دے مارا۔ کمرے میں موسیقی کا شور جیسے ایک دم تھم گیا۔ سب ساکت رہ گئے۔ جیک کا چہرہ ایک طرف جھک گیا اور اس کی آنکھوں میں وحشتناک غصہ اتر آیا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور زرنین کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جیک گھبرایا۔ میرے گھر میں میرے دوستوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھائے، تم ہوتی کون ہو یو بچ؟ زرنین نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک گہرا کرب تھا۔ میں وہ ہوں جیک جسے تم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم بالکل میرے ڈیڈ جیسے ہو، کامیاب مگر اندر سے خالی اور بد دماغ۔ تم لوگوں کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے۔ وہ زور سے چلائی۔ یو نو واٹ، گو ٹو ہیل۔ تم تھپڑ ڈیزرو کرتے ہو۔ مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں دوبارہ تھپڑ ماروں گی۔ وہ جیک کے ہاتھ سے گلاس لے کر فرش پر زور سے مار چکی تھی۔ جیک ہکا بکا اس کا ہی روپ دیکھ رہا تھا۔ زرنین تو بڑی خاموش اور برداشت کرنے والی تھی، یہ کون تھی؟ جو بھی تھی خطرناک تھی، اس نے دل میں اعتراف کیا۔ وہ مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ پیچھے سے جیک کی گالیوں اور اس کے دوست کے قہقہوں کی آواز آ رہی تھی مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا زرنین کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی مگر اسے کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سڑک کنارے کھڑی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کی لابی میں داخل ہوئی، لفٹ کے شیشے میں اس نے اپنی تصویر دیکھی۔ لپسٹک اب پھیل چکی تھی اور وہ پرفیکٹ لڑکی جو شام کو گھر سے نکلی تھی اب بکھر چکی تھی۔ زرنین نے اپارٹمنٹ کا بھاری ڈیجیٹل لاک کھولا تو اندر کی فضا اسے قبرستان کی طرح ٹھنڈی اور بے حس لگی۔
پورے اپارٹمنٹ میں فرش سے لے کر چھت تک لگے شیشے کے پار نیو یارک کی روشنی اب بھی رواں دواں تھی، مگر اس گھر کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ یہ گھر نہیں تھا، یہ ایک شو روم تھا جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی سوائے سکون کے۔ اس نے اپنا قیمتی لانگ کوٹ اتار کر وہیں ایک کرسی پر پھینک دیا۔ یہ اس گھر میں اس نے پہلی بار کیا تھا۔ چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا تھا کیونکہ یہاں چیزیں بکھری ہوئی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ننگے پاؤں ہال کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ اس کی باڈی کون ڈریس اب اسے کسی ذرہ کی طرح لگ رہی تھی جو اسے مزید زخمی کر رہی تھی۔ اس نے کچن کے کاؤنٹر کی طرف دیکھا جہاں ایک مہنگی شراب کی بوتل اور 2 گلاس پڑے تھے۔ شاید اس کے والدین نے اپنی کسی نئی ڈیل کا جشن منایا تھا اور خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ جیت کا جشن، وہ بڑبڑائی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے گال کو چھوا جہاں جیک کے دھکے کی وجہ سے ہلکی سی خراش آئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس وقت نیو یارک کے سب سے مہنگے علاقے کے سب سے عالیشان گھر میں موجود ہے، مگر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخے تاکہ اس گھر کی ان بے جان دیواروں میں کوئی دراڑ پڑ سکے، تاکہ کوئی باہر نکل کر اس سے پوچھے کہ زری تم ٹھیک تو ہو؟ مگر کچھ نہیں ہوا۔ اوپر کے فلور سے صرف اے سی کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ وہ اسی خاموشی میں فرش پر بیٹھ گئی، اپنے مہنگے ڈریس کی پرواہ کیے بغیر۔ اس نے اپنے بال کھول دیے جو اب اس کے چہرے پر ایک نقاب کی طرح گر گئے تھے۔ اس لمحے اسے اپنی ڈگری، اپنے سرٹیفکیٹس اور وہ تمام الفاظ بہت چھوٹے لگنے لگے جو اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھتی آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ٹی ایس ایلیٹ کے اس پیرالائزڈ معاشرے کا حصہ بن چکی ہے جہاں لوگ کافی کے چمچوں سے اپنی زندگی ناپتے ہیں۔ اس نے اپنا فون نکالا۔ اسکرین پر جیک کے درجنوں میسیجز تھے جو اسے گالیاں دے رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی ماں کا ایک میسیج تھا، ہم صبح جلدی میٹنگ کے لیے نکل جائیں گے، اپنا ناشتہ کر لینا۔ زرنین نے فون دور پھینک دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، دل میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور اندھیرے میں اسے نہ جانے کیوں لاہور یاد آیا۔ وہ لاہور صرف 2 ہفتوں کے لیے گئی تھی، لیکن اس کے ماموں، ممانی اور نانی نے اس کا کتنا خیال رکھا تھا۔ ریحان اور رحاف اسے گھمانے لے جاتے تھے۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، لیکن وہ وہاں کبھی تنہا محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ گھر واقعی گھر لگتا تھا، لیکن وہاں ایسی آسائشیں تو نہیں تھیں جیسے یہاں اس گھر میں تھیں، لیکن وہاں سکون تھا، اور یہاں سکون نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں زندگی مشینی انداز میں نہیں گزر رہی تھی۔ وہاں احساس تھے، محبت تھی، خیال تھا۔ وہاں سب ساتھ کھانا کھاتے تھے، ایک ساتھ چائے پیتے تھے، ایک ساتھ وقت گزارتے تھے۔ کیا ایک گھر میں یہی سب کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسی جگہ جہاں سکون ہو، انسان سکون کا منتظر رہتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ اس سکون کو پانے کے لیے اس کا دماغ کیا قیمت چکاتا ہے۔ یہ دماغ تکلیف سے بچانے کے لیے ان احساسات کی شدت کو کم کر دیتا ہے، مگر اس عمل میں وہ تکلیف دہ یادوں کے ساتھ ساتھ شدت سے محسوس کرنے والے اصل وجود کو بھی دفن کر دیتا ہے۔ یہ جو سکون حاصل ہوتا ہے یہ امن نہیں، دراصل خالی پن ہوتا ہے، ایک ایسی خاموشی جس کی قیمت ہم نے اپنی ذات کا ایک حصہ کھو کر ادا کی ہوتی ہے۔ زرنین نے اس وقت بیٹھے بیٹھے بہت جمع تفریق کی تھی، اور نتیجہ یہی تھا کہ وہ دنیا کے ان بدقسمت لوگوں میں سے تھی جو زندگی تنہائی میں کاٹتے ہیں، لیکن وہ 20 سالوں بعد بھی تنہائی کی عادی کیوں نہیں ہو پائی تھی۔ آفس کا دن غیر معمولی طور پر ساکت تھا، جیسے در و دیوار کسی آواز کے منتظر ہوں۔ المیر نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، ابھی 4 بھی نہیں بجے تھے، مگر اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ انسان انجانے میں کسی کی موجودگی کا کتنا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ رحاف کے بغیر وہ پورا فلور اسے کسی اجاڑ بستی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے فائل بند کی، کوٹ اٹھایا اور دائم کو دیکھا جو لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ ہم جا رہے ہیں، باقی کام کل دیکھیں گے۔ المیر کی آواز میں اب ایک بے چینی تھی جسے وہ چھپا نہ سکا۔ دائم نے اپنی کیپ درست کی اور اس بات میں سر ہلایا، کافی کام فائنل ہے، کل تک پروجیکٹ مکمل کر لیں گے۔ پھر اس نے المیر کے چہرے کا جائزہ لیا اور گہرا سانس بھرا۔ رحاف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، المیر نے جملہ استنادا کیا جیسے کوئی بہت اہم دلیل دے رہا ہو۔ دائم کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی رک گیا۔ وہ پلٹا اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اور یہ بات تم مجھے کل سے اب تک 4 بار بتا چکے ہو۔ اس نے طنزیہ نظروں سے المیر کو دیکھا۔ چلو ہم اجتماعی دعا کریں گے کہ مس رحاف جلد صحت یاب ہوں اور اس دفتر کو اپنی موجودگی کے شرف سے نوازیں۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، المیر نے جیسے خود کو یقین دلانے کے لیے دوبارہ کہا۔ دائم نے سنجیدگی سے سر ہلایا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تھک چکا ہوں، تو چلو گھر چلتے ہیں۔ المیر کی نظریں دائم پر جم گئی۔ ہم اس کے گھر جا رہے ہیں۔ دائم کا خمیدہ وجود ایک دم سیدھا ہوا۔ ہم؟ ہاں؟ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے۔ دائم نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے۔ المیر نے دفتر کا دروازہ لاک کیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ صرف عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ عیادت؟ دائم نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا۔ بھائی، وہ لڑکی بیمار کم اور آتش فشاں زیادہ ہوگی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی کوئی بھاری چیز اٹھا کر مارے گی، اور میری چھٹی اس کہتی ہے کہ اس کا نشانہ بھی پکا ہوگا۔ دائم بڑے ہو جاؤ، المیر نے اکتا کر کہا۔
میں بڑا ہوں اسی لیے انکار کر رہا ہوں، وہ مجھے کچھ خاص پسند بھی نہیں کرتی اور اوپر سے تم اسے عادت کے نام پر اشتعال دلانے جا رہے ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد علمیر نے نظریں جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا، اکیلے جانا ٹھیک نہیں لگتا۔ دائم کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اوہ، تو اصل کہانی یہ ہے تم ڈر رہے ہو؟ نہیں تو پھر؟ میرے اور اس کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں، اکیلا جاؤں گا تو وہ ناراض ہوگی اور یقیناً اس سب کو غلط اندازے سے دیکھے گی، پہلے ہی وہ میری طرف سے کافی بدگمان ہے۔ دائم نے آنکھیں سکیڑیں، یہ ناکام عاشقوں والا ڈائیلاگ کہاں سے چرایا ہے؟ علمیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گاڑی کی چابی اٹھائے باہر نکل گیا۔ آ رہا ہے یا نہیں؟ دائم بڑبڑاتے ہوئے پیچھے لگ کر زبردستی گھسیٹا جا رہا ہوں، یہ پروفیشنل ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے ویسے۔ راستے میں ایک پھولوں کی دکان پر علمیر نے گاڑی روکی، وہ پھولوں کے سٹینڈ کے سامنے کھڑا بالکل کنفیوز لگ رہا تھا، اسے آج تک کسی کے لیے پھول خریدنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ پھول لے لیتے ہیں۔ علمیر نے دائم کی طرف دیکھا، دائم نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا، ہاں تاکہ وہ تمہیں انہی سے پیٹے، اچھی پلاننگ ہے، دیکھو وہ پھول لینا جس میں کانٹے نہ ہوں، ویسے بھی یہ تمہاری قبر پر سجانے کے کام آئیں گے۔ دائم تھوڑی دیر کے لیے منہ کو تالا نہیں لگا سکتے؟ علمیر نے تنگ آ کر کہا۔ یہی بات تم ریحاف کو کہنا جب وہ تمہیں ذلیل کر کے گھر سے نکالے گی، دائم نے ہاتھ جوڑ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ریحاف کے گھر کے سامنے کھڑے تھے، علمیر کے اشارے پر دائم نے ایک ساتھ 2-3 بار بل بجائی۔ دروازہ کھلا تو سامنے نصرت بیگم تھیں، علمیر کو دیکھتے ہی ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے پرجوش انداز میں دونوں کو اندر بلایا۔ ڈرائنگ روم میں ایک بھوچل خاموشی تھی، علمیر صوفے پر بالکل سیدھا بیٹھا تھا، ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، ایک باوقار مگر محتاط مسکراہٹ کے ساتھ، جبکہ دائم پورے کمرے کا ایسے جائزہ لے رہا تھا جیسے کسی کرائم سین کی انویسٹیگیشن کر رہا ہو۔ ان کے سامنے صوفے کے کنارے پر دادی بیٹھی تھیں، وہ نہ بول رہی تھیں نہ مسکرا رہی تھیں، بس اپنی عقابی نظروں سے ان دونوں کو گھور رہی تھیں۔ نذیر صاحب نے گلا صاف کر کے ماحول کی خاموشی توڑنے کی کوشش کی۔ بیٹا کام کیسا جا رہا ہے؟ ریحاف ٹھیک کام تو کرتی ہے نا؟ علمیر نے سنبھل کر جواب دیا، جی کام کا پریشر آج کل کافی زیادہ ہے، اسی لیے ریحاف کو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے۔ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ کام کا دباؤ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بچیوں کو ڈرانا شروع کر دو۔ دادی نے کڑے تیوروں سے دونوں کو دیکھا۔ دائم نے فوراً علمیر کی طرف دیکھا، مگر علمیر نے پلک تک نہ جھپکائی۔ نصرت بیگم نے کچن سے آہستہ سے ٹوکا، اماں مہمان ہیں۔ ارے میں تو صرف پوچھ رہی ہوں، اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے؟ دادی نے جواب دیا، پھر اچانک اپنی انگلی دائم کی طرف اٹھائی، یہ جو دوسرا والا ہے نا، یہ تو شکل سے ہی کام چور لگ رہا ہے۔ دائم کو اچانک زوردار کھانسی کا دورہ پڑا، اس نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ مجھے لگتا ہے میں ریجیکٹ ہو گیا ہوں، اس نے علمیر کے کان میں سرگوشی کی۔ دادی نے اب علمیر کا رخ کیا، ویسے بیٹا آپ شادی شدہ تو نہیں؟ نذیر صاحب تقریباً کھانس پڑے۔ علمیر اس اچانک حملے پر گڑبڑایا، جی میرا مطلب ہے نہیں۔ دادی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور مختصر کہا، ٹھیک ہے۔ دادی ریحاف کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں نیم اندھیرا تھا۔ ریحاف کمبل میں لیٹی بخار کی تپش میں بے ترتیب سانسیں لے رہی تھی۔ اٹھو ریحاف، نیچے تمہارا باس بیٹھا ہے اور ساتھ میں ایک اور نمونہ بھی لایا ہے۔ ریحاف کا سویا ہوا دماغ ایک جھٹکے سے جاگا۔ علمیر جا کر خود دیکھ لو۔ دادی نے کندھے اچکے، اللہ میں اس حال میں نیچے جاؤں گی؟ اس نے اپنے بکھرے بالوں اور حلیے کو دیکھا، نہیں اچھے سے تیار ہو کر آؤ۔ بالکل نہیں، ورنہ وہ سمجھے گا میں نے چھٹی لینے کے لیے بیماری کا ڈرامہ کیا ہے۔ ریحاف بھاری قدموں سے سیڑھیاں اترتی ڈرائنگ روم میں پہنچی، اس کی رنگت بخار سے تپی ہوئی تھی، مگر آواز اب بھی وہی کاٹ تار تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ دونوں میرے گھر کیوں بیٹھے ہیں؟ علمیر اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا، اسے دیکھ کر دائم کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ السلام علیکم، علمیر نے نرمی سے کہا۔ میں آپ پر سلامتی نہیں بھیجنا چاہتی، ریحاف نے سپاٹ انداز میں اسے جواب دیا۔ دائم نے علمیر کی طرف جھک کر سرگوشی کی، برو یہ انڈائریکٹ طریقے سے ہمیں لعنت بھیج رہی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ میرا بخار سچ ہے یا جھوٹ تو آپ دیکھ چکے ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں، اس نے سختی سے کہا۔ ہم جا رہے ہیں، علمیر نے فوراً کہا، اس کی نظریں ریحاف کے مرجھائے ہوئے چہرے پر تھیں۔ دائم نے جانے سے پہلے میز پر رکھے شامی کباب کی پلیٹ سے ایک کباب اٹھایا اور جلدی سے منہ میں بھر لیا۔ ریحاف مڑی اور واپس سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ علمیر کی نظر ایک لمحے کے لیے اس کے ننگے پیروں پر ٹھہری، پھر اس کے الجھے ہوئے بالوں پر۔ اسے ایک عجیب سی خلش محسوس ہوئی۔ دائم نے اسے کونی ماری، علمیر تم اسے مسلسل دیکھ رہے ہو اور تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔
المیر نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر پہلی بار اسے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ رہاف محض ایک مسئلہ نہیں تھی، وہ ایک ایسی حقیقت تھی جو خاموشی سے اس کی زندگی میں داخل ہو کر اس کے سارے توازن کو بکھیر رہی تھی، اسے وہ سب کچھ محسوس کرنے پر مجبور کر رہی تھی جس سے وہ اب تک بھاگتا آیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر المیر کے کمرے کی خاموشی کسی طوفان سے پہلے کے سناٹے جیسی تھی۔ وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا تھا، سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، مگر نظریں کہیں اور جمی تھیں۔ اس کا دماغ جو ہمیشہ نمبروں اور ٹھوس حقائق کا عادی رہا تھا، آج ایک ایسی گتھی میں الجھ گیا تھا جسے سلجھانا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر ماتھے پر آئے بال پیچھے کیا۔ آخر کیوں؟ اس نے دبی آواز میں خود سے سوال کیا۔ کیوں میں اس لڑکی کے گھر تک گیا؟ اسے رہاف کے اس زرد چہرے اور ان کی آنکھوں کی تپش یاد آئی جو بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسے اس کے بکھرے بال یاد آئے اور وہ لہجہ جو بیماری میں بھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہ تھا۔ المیر نے کرسی پیچھے گھسیٹی اور کھڑے ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ محبت نہیں، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت اتنی بے تکی نہیں ہوتی۔ میں المیر ہوں، میں نے اپنی زندگی کو ایک نظم و ضبط میں ڈھالا ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی کے لیے کیوں بے چین ہو رہا ہوں جو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی؟ وہ خود کو جھٹلایا، مگر اس کے اندر کا تناؤ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا اپنا وجود دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ایک وہ المیر جو لاجک کی بات کرتا تھا اور دوسرا وہ آج رہاف کے گھر کے باہر پھول لیے کھڑا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے قابو میں نہیں تھیں۔ اس نے غصے سے اپنی پیشانی مس لی۔ محبت اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ ایک جھلک دیکھ کر ہو جائے۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک اسٹرکچر بنایا ہے، میں نے جذبات کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ رہاف میری زندگی کے کسی خانے میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ وہ توازن بگاڑتی ہے، وہ شور مچاتی ہے، وہ مجھے وہ بناتی ہے جو میں نہیں ہوں۔ اس کے ذہن میں دائم کی آواز گونجی، تم سے یک ٹک دیکھ رہے ہو اور تمہیں خود بھی نہیں پتہ۔ بکواس، المیر گررایا۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف ایک تجسس ہے، ایک چیلنج ہے جو میرا دماغ حل کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود کو دلاسا دینے لگا۔ المیر نے کروٹ بدلی، اس کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کے دماغ کی دیواریں ککر کے گر رہی تھیں۔ وہ خود کو جتنا جھٹلا رہا تھا، حقیقت اتنی ہی شدت سے اس کا گھیرا تنگ کر رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے راستے پر قدم رکھ چکا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور یہی وہ سچ تھا جس سے وہ اس وقت سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ کمرے میں رہاف بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، بخار کی تپش نے اس کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اس کے ذہن میں اس وقت المیر کا وہ خاموش اور پروقار چہرہ کسی عزت کی طرح نقش تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ کیا جتانے آیا تھا کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے، یا یہ دیکھنے میں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ رہاف کے دل میں المیر کے لیے بدگمانیوں کا ایک سمندر موجزن تھا۔ اسے المیر ایک ایسا شکاری لگتا تھا جو خاموشی سے اپنے شکار کے گرد گھیرا تنگ کرتا ہے۔ اسے اس کی عیادت میں خلوص نہیں بلکہ ایک چال نظر آتی تھی۔ مغرور انسان، وہ بڑبڑائی۔ اسے لگتا ہے وہ اپنی دولت اور رتبے سے سب کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن میں ان لڑکیوں جیسی نہیں ہوں جو اس کی ایک نظر پر پگھل جائیں۔ وہ جتنا خود کو یقین دلاتی کہ وہ المیر سے نفرت کرتی ہے، اتنا ہی اسے وہ لمحہ یاد آتا جب المیر نے اسے دیکھا تو اس کی نظروں میں وہ ترحم نہیں تھا، بلکہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو رہاف نام دینے سے ڈرتی تھی۔ اسے اس بات پر شدید غصہ تھا کہ المیر نے اس کے گھر میں قدم رکھ کر اس کے نجی سکون کو برباد کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنے دفتر کی حد تک رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اب اس کے خوابوں اور اس کے خیالات میں بھی ڈر آیا تھا۔ ایک طرف المیر اپنی منطق کی دیواریں بچانے کی کوشش میں تھا اور دوسری طرف رہاف اپنی نفرت کو ڈھال مضبوط کر رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف مورچہ بند تھے، مگر اس رات کی خاموشی میں وہ دونوں ہی ایک ایسی آگ میں جل رہے تھے جس کا ایندھن ان کی اپنی انا اور بدگمانی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ دو انا پرستوں کے درمیان وہ تصادم تھا جہاں ہارنے والا بھی جیت جاتا ہے، مگر وہ دونوں ابھی اس ہار کے لیے تیار نہیں تھے۔ رات کی سیاہی اب اس مقام پر تھی جہاں روشنی کے آنے میں بھی وقت تھا، مگر کمرے کے اندر کا اندھیرا مستقل لگ رہا تھا۔ سعدیہ کمرے کے گوشے میں بچھی جائے نماز پر بیٹھی تھیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے لیکن زبان گنگ تھی۔ سامنے بیڈ پر ندیم سکون کی نیند سو رہا تھا، وہی شخص جو ابھی کچھ دیر پہلے اسے لفظوں کے نشتر سے لہو لہان کر کے سویا تھا۔ کمرے کی دیوار پر لگی کھڑکی کی یک ٹک ٹک سعدیہ کے دل کی دھڑکنوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا جہاں ندیم کی گرفت کے نیلے نشان ابھرنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ نشان صرف جلد پر نہیں تھے، اس کی روح پر بھی نقش ہو چکے تھے۔ سعدیہ اٹھو اور میرے لیے چائے بناؤ۔ ندیم نے اچانک آنکھیں کھولی۔ سعدیہ خاموشی سے اٹھی، وہ جانتی تھی کہ اس وقت چائے کی طلب صرف ایک بہانہ ہے، اسے مزید اذیت دینے کا ایک نیا طریقہ۔ کچن کی مدھم روشنی میں اس کے سائے دیوار پر ڈول رہے تھے۔ وہ دودھ ابلنے لگا تو اس کی بھاپ سعدیہ کے چہرے کو چھونے لگی، جس سے اسے یاد دلا رہی ہو کہ وہ بھی اسی طرح تپ رہی ہے۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو ندیم بیڈ پر بیٹھا اس کی ڈائری ہاتھ میں لیے ہوئے تھا جو اس نے الماری کے نچلے خانے میں چھپا کر رکھی تھی۔
تمہیں کیا لگا تھا؟ ندیم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ڈائری کا ایک صفحہ پھاڑا۔ خاموشی سے یہاں بیٹھ کر آنسو بہانے سے تمہارا ماضی دھل جائے گا؟ اس ڈائری میں تم نے جو یہ ادھورے شعر لکھے ہیں کس کے لیے ہیں؟ کیا اب بھی اس کا انتظار ہے جو تمہیں سر عام رسوا کر کے کیا تھا؟ وہ صرف میرے احساسات ہیں ندیم، میرا ماضی دفن ہو چکا ہے، میں اب صرف آپ کی بیوی ہوں اور اس بچے کی ماں۔ سعدیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں التجا کی۔ بیوی؟ ندیم بستر سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ تم تو ایک زندہ لاش ہو جسے میں نے کفن پہنا کر اس گھر میں رکھا ہے۔ تم جب میری طرف دیکھتی ہو تمہاری آنکھوں میں نفرت ہوتی ہے۔ تم مجھے نہیں اس دھوکے کو یاد کرتی ہو جسے تم محبت کہتی تھی۔ اس نے سعدیہ کے ہاتھوں سے گرم چائے کا کپ چھینا اور اسے وہیں فرش پر پٹک دیا۔ شیشے کے ٹکڑے اور گرم چائے سعدیہ کے ننگے پاؤں کے قریب پھیل گئی۔ جاؤ اب اسے صاف کرو جیسے تم اپنا ماضی صاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ ندیم دوبارہ لیٹ گیا اور رخ موڑ لیا۔ سعدیہ زمین پر بیٹھ گئیں۔ اس نے کپڑا اٹھایا اور بکھرے ہوئے شیشے سمیٹنے لگی۔ ایک ٹکڑا اس کی انگلی میں پیوست ہو گیا، خون کی ایک بوند فرش پر گری، لیکن سعدیہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ اس کی تکلیف اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں رونا بھی ایک جھوٹ لگنے لگتا ہے۔ وہ اس سب کی عادی ہو گئی تھی یا اب آنسو بھی بہنے سے انکاری تھے؟ باہر لان میں وہی درخت اب تیز ہوا سے زور زور سے ٹکرا رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ 5 سال پہلے کسی نے کہا تھا کہ وہ خاص ہے، لیکن آج اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی عام کر دی گئی تھی۔ وہ اس گھر میں کیسے قیدی تھی جس کی زنجیریں لوہے کی نہیں بلکہ بیٹے کے مستقبل اور سماج کے خوف کی بنی ہوئی تھیں۔ ڈی ایچ اے کے آخری فیز کی سڑک رات کے اس پہر خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ علمیر نے اپنی گاڑی ایک بند روڈ کے کنارے روکی ہوئی تھی۔ دونوں گاڑی کے ہوڈ پر بیٹھے رات کے سناٹے کو سن رہے تھے۔ علمیر نے اپنی ہڈی کی آستینیں کونیوں تک چڑھا رکھی تھیں۔ اس کی کلائی پر بندھی گھڑی چاند کی مدھم روشنی میں خاموشی کے ساتھ چمک رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور سنجیدہ تھا، جیسے کوئی ٹھہرا ہوا دریا۔ دوسری طرف دائم تھا، جو کافی کا ڈسپوزیبل کپ ہاتھ میں لیے مسلسل حرکت میں تھا۔ تم جانتے ہو علمیر، جوزف اب مجھے پارٹنر نہیں سمجھتا، وہ مجھے ای میلز میں باقاعدہ وارننگز بھیج رہا ہے۔ دائم نے کافی کا گھونٹ بھرا اور ہاتھ کے اشارے سے جھنجھلاہٹ ظاہر کی۔ اتنا ڈرامہ تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی ہینڈل نہیں کیا۔ علمیر کے لبوں پر ایک دھیما گہرا قہقہ نمودار ہوا۔ یہ علمیر کی شخصیت کا وہ پہلو تھا جو صرف دائم کے حصے میں آتا تھا۔ وہ ڈرامائی نہیں ہے دائم، وہ صرف ایک تھکا ہوا بزنس مین ہے جس کا پالا ایک لاپرواہ انسان سے پڑ گیا ہے۔ اسے مستقبل نظر آ رہا ہے اور تمہیں یہاں لاہور کی سڑکوں پر آوارہ گردی سے فرصت نہیں مل رہی۔ میں لاپرواہ نہیں ہوں یار، بس کبھی کبھی انسان کو اس سب سے دور اپنے لیے بھی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر وقت پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا میں۔ دائم نے فوراً تصحیح کی، مگر پھر اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے کافی کا کپ سائڈ پر رکھا اور اپنے جوتوں کے تسموں کو بلا وجہ ٹھیک کرنے لگا۔ یہ اس کا طریقہ تھا جب وہ کسی سنجیدہ حقیقت کا اعتراف کرنے والا ہوتا تھا۔ بات یہ ہے علمیر کہ اس بار مجھے وہاں طویل قیام کرنا پڑے گا۔ دائم کی آواز اب سنجیدہ تھی۔ کم از کم 2 ماہ۔ انویسٹمنٹ اور ٹیکس کے معاملات کچھ زیادہ ہی الجھ گئے ہیں۔ جوزف اکیلا ان کو سلجھا نہیں پائے گا۔ علمیر کے ہاتھ جو گاڑی کے ہوڈ پر جمے تھے ذرا سے ساکت ہوئے۔ اس نے گردن موڑ کر دائم کو دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک سوال ابھرا۔ 2 ماہ؟ تمہارا ارادہ تو محض چند دنوں کا تھا۔ صورتحال پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہے، دائم نے اختصار سے کہا۔ علمیر نے دھیرے سے سر ہلایا جیسے اس تبدیلی کو ہضم کر رہا ہو۔ تمہاری کل شام کی فلائٹ ہے اور تم ابھی تک یہاں بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہو۔ پیکنگ کا ارادہ کیا ہے؟ یا وہ بھی مجھے ہی دیکھنی پڑے گی؟ پیکنگ؟ دائم نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ علمیر کو دیکھا، مگر پھر لہجہ دوبارہ گہرا ہو گیا۔ علمیر، میں جانا نہیں چاہتا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ میں یہاں سے تمہاری زندگی کا یہ اہم موڑ مس کر دوں گا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ رحاف تمہیں کیسے گھٹنوں کے بل لائے گی۔ اس نے فوراً افسوس کے تاثرات اوڑھ لیے تھے۔ دائم، موضوع بدلو۔ علمیر نے اسے خاموش کروانا چاہا۔ نہیں سنو، دائم نے اسے ٹوکا، اپنا یہ خول تھوڑی دیر کے لیے اتار دینا جب رحاف سامنے ہو، کیونکہ وہ تو ویسے بھی تمہیں کسی کھاتے میں نہیں رکھتی، اس لیے اتنے روب کا مجھ پہ ابھی تک کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ علمیر نے دور اندھیرے میں دیکھتے ہوئے بڑی دھیمی آواز میں کہا، نیو یارک جا رہے ہو، وہاں جا کر اپنی فلاسفی کسی اور پر آزمانا۔ میری زندگی میں پہلے ہی الجھنیں کم نہیں ہیں۔ وہ الجھن نہیں ہے علمیر، وہ ایسی حقیقت بنتی جا رہی ہے جس سے تم اب خوف ہو رہا ہے اور تم اس سے بھاگ رہے ہو۔ دائم نے کھڑے ہو کر علمیر کا کندھا تھپ تھپایا۔ چلو اب مجھے ڈراپ کر دو، ورنہ میں نے فلائٹ مس کر دینی ہے اور پھر تم کہو گے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تم ہی ہو۔ علمیر نے خاموشی سے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ تم مسئلہ نہیں ہو دائم، تم ایک آفت ہو جس سے مجھے 2 ماہ کے لیے سکون ملنے والا ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے تمہارا اور رحاف کا کوئی بہن بھائی ٹائپ رشتہ ہے، تم دونوں کے بولنے کی بہت عادت ملتی ہے۔ استغفر اللہ، خوبصورت لڑکیوں کا بھائی بننے کا مجھے شوق نہیں ہے۔ دائم نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک بار پھر شرارت سے کہا، ہاں ہاں دیکھ لینا 3 دن بعد تم مجھے مس کرو گے
اور میں تمہیں بلاک کر کے اپنے کام نپٹاؤں گا۔ المی نے انجن سٹارٹ کیا اور دائم کی باتوں کے شور میں گاڑی آگے بڑھا دی۔